کیونکہ ڈاکٹر فریدی ان کے لیے ایک قیمتی سائنسدان تھا، مجھے ایک طرح سے اطمینان تھا کہ اب دشمن ہمارے سائنسدان سے مزید بیش قیمت سائنسی معلومات حاصل نہ کر سکے گا۔ ڈاکٹر فریدی کی موت نے میرے مشن کو اختتام پر پہنچا دیا تھا، البتہ دل کے کسی گوشے میں سدھا نگنی کا خیال ضرور تھا، جس نے میری خاطر اپنے موت کو منہ میں ڈال دیا تھا۔ چنانچہ اسے دشمن کے چنگل میں چھوڑ جانا اخلاقی اعتبار سے غیر مناسب تھا، لیکن اس وقت میرے سامنے صرف اپنے فرار کا مشن ہی تھا۔ گھڑی کی سوئی نپے تلے انداز میں اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھی، میں پوری طرح بیدار تھا۔ میں نے اٹھ کر لکڑی کی بوسیدہ الماری کھول کر تلاشی لی، اس میں پرانے کپڑے ٹھنسے ہوئے تھے، نچلے دراز میں پرانے بوسیدہ زنانہ جوتے رکھے تھے، ایک دراز میں دھاگے کی گوٹ، سوئی کا پتہ اور کینچی پڑی تھی۔ میرے مطلب کہ یہاں کوئی شے نہیں تھی، میں کسی چاقو وغیرہ کی کھوج میں تھا۔ میں نے الماری بند کر دی، پھر سلاخوں والی کھڑکی کے پٹ بند کر دیے تاکہ باہر سے کسی کے اندر جھانکنے کا امکان نہ رہے۔ جب گھڑی نے 4 بجائے تو میں بستر سے اٹھ بیٹھا اور لانس نائک نندریکر کی وردی میں دیوار سے اتار کر پلنگ پر رکھ لی، پھر سپیروں کے لباس اتار کر نندریکر کی فوجی وردی پہننی شروع کر دی۔ وردی میرے سائز کی نہیں تھی، پھر بھی میں نے کسی نہ کسی طرح اسے پہن لیا، سر پر ٹوپی بھی جما لی۔ سب سے آخر میں نے کالے رنگ کے فوجی بوٹ پہنے اور بڑی احتیاط سے قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے کا ایک پٹ آہستہ سے کھولا، اندھیری راہداری میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں ہاتھ دبے پاؤں چل رہا تھا، کچن کے نلکے سے پانی گرنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں وہیں راہداری میں دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ پانی کسی بالٹی میں گر رہا تھا۔ ہندو لوگ صبح صبح اٹھ بیٹھتے ہیں۔ میں بیٹھے بیٹھے کوارٹروں کے دروازے کی طرف کھسکنے لگا، کیونکہ اب ذرا سی بھی تاخیر مجھے پکڑوا سکتی تھی۔ دروازے کے پاس آ کر میں کھڑا ہو گیا، چٹکی کو نیچے کیا تو آواز پیدا ہوئی۔ میں وہیں جم سا گیا۔ پانی کی آواز اس طرح آ رہی تھی کہ اب کسی عورت کے گیتا کے اشلوک پڑھنے کی دبی دبی آواز بھی آنے لگی۔ یہ نندریکر کی بیوی کی آواز ہی ہو سکتی تھی۔ چٹکی کی آواز گیتا کے پاٹھ کی آواز میں دب گئی تھی۔ میں نے چٹکی کو بڑی احتیاط سے نیچے کھسکایا، پھر دروازے کے ایک پٹ کو اندر کی طرف کھینچا اور دروازے نے کوئی آواز پیدا نہ کی۔ باہر اندھیرا تھا، پھر دور گلی کے ایک کھمبے پر لگے بلب کی مدھم روشنی مجھے بند گیٹ کا دھندلا خاکہ نظر آ گیا۔ گیٹ تک کا فاصلہ چند قدموں کا تھا، مگر یہ رستہ بےحد خطرناک بھی تھا، کیونکہ کچن کی کھڑکی میں سے روشنی اندر آ رہی تھی۔ نندریکر کی پتنی کے اشلوکوں کی آواز اب برآمدے والے کمرے کی طرف سے آ رہی تھی۔ میں جما کر پاؤں رکھتا ہوا گیٹ تک پہنچ گیا، اس کا ہک اوپر اٹھا کر دوسری طرف ڈالا اور گیٹ کھول کر کوارٹروں کے درمیان سے گزرنے والی گلی میں آ گیا۔ دور تک گلی سنسان تھی اور درمیان میں اندھیرا تھا۔ کونے پر بجلی کا کھمبا نصب تھا جس پر بلب جل رہا تھا۔ میں کوارٹروں کے چھوٹے باغیچے والی دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا گلی کے کونے میں آ کر بائیں جانب گھوم گیا۔ ایک بات کا مجھے شدت سے احساس تھا کہ میرے پاس اسٹین گن نہیں تھی، جس کا میرے پاس اس وقت ہونا بہت ضروری تھا، جبکہ فوج کوارٹروں کی اس بستی کو گھیرے میں لیے ہوئے تھی۔ میں نے اپنا رخ کوارٹروں کے پیچھے والے میدان کی طرف کر لیا۔ اندھیرے میں ایک کھیت سنسان پڑے تھے، آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا۔ جوں ہی میں کھیت میں سے نکل کر ایک درخت کے پاس پہنچا، ایک فوجی جوان نکل کر میرے سامنے آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں اسٹین گن تھی، لیکن چونکہ میں وردی میں تھا اس لیے قدرتی طور پر اس کی گن کا رخ زمین کی طرف تھا۔ اس نے مرہٹی زبان میں مجھ سے کہا کہ میرا اسلحہ کہاں ہے۔ یہ سوال تہمکانہ انداز میں نہیں بلکہ استفسارانہ انداز میں کیا گیا تھا۔ میں پوری طرح سے ہوشیار تھا، کسی قسم کی گھبراہٹ کے بغیر میں نے اسے عام سا بہانہ بناتے ہوئے کہا کہ میری اسٹین گن حوالدار کے پاس ہے۔ میں ذرا فارغ ہونے گیا تھا، میں نے ساتھ ہی انگلی سے اشارہ بھی کیا۔ اس نے تعجب سے کہا، ارے حوالدار تو ادھر ہی ہے جدھر سے تم آئے ہو، کون ہو تم؟ اس سے پہلے کہ وہ اپنی اسٹین گن کا رخ میری طرف کرتا، میں جنگلی بلے کی طرح اچھلا۔ میرے پاؤں کے ٹھوڑ نے اس کی اسٹین گن اندھیرے میں دور گرا دی تھی اور اس کی گردن میرے بازو کے شکنجے میں تھی، اور یہ شکنجہ ایک ٹرینڈ کمانڈو کا تھا، اور وہ بیچارہ ایک عام مرہٹا سپاہی تھا جو سوائے قواعد کے اور کچھ نہیں جانتا تھا۔ اس کے لیے میرے بازو کے شکنجے کا ایک ہی جھٹکا کافی تھا، وہ میرے بازوؤں میں ہی راہی ملک عدم ہو گیا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسٹین گن اٹھا لی۔ لاش ابھی گرم تھی، میں نے اسے وہیں پڑا رہنے دیا اور خود تیز تیز قدم اٹھاتا گھاس کا میدان پار کر گیا۔ آسمان پر ستارے پھیکے پڑے تھے اور مشرقی افق پر پچھلے پہر کی نیلاہٹ
ابھرنے لگی تھی۔ میں نے اپنا رخ دریائے گھارنگ کی طرف کر لیا جو وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ دریا کی طرف سے ٹھنڈی مرطوب ہوا آ رہی تھی۔ میں صبح ہونے سے پہلے پہلے اس علاقے سے نکل جانا چاہتا تھا۔ دریا کے پاس پہنچا تو جیپ کے انجن کی آواز سنائی دی۔ میں لپک کر دریا کے کنارے کی جھاڑیوں کی طرف گیا تو مجھ پر جیپ کی روشنی پڑی۔ میں جانتا تھا کہ جیپ میں جو لوگ بھی بیٹھے ہیں انہوں نے مجھے دیکھ لیا ہے، چنانچہ یوں ظاہر کیا جیسے میں زمین پر سے کوئی چیز اٹھا رہا ہوں۔ جیپ میرے قریب آ کر رک گئی۔ ادھر آؤ جوان، کسی نے بلند آواز میں مجھے پکارا۔ میں جلدی قدم اٹھاتا ہوا جیپ کے پاس گیا اور سلیوٹ مار کر اٹینشن کھڑا ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ جیپ میں 4 فوجی بیٹھے تھے۔ اگلی سیٹ پر یقیناً کیپٹن یا لیفٹیننٹ رینک کے 2 آفیسر تھے۔ یہ بھی مرہٹا ریجیمنٹ کے آدمی تھے۔ جس افسر نے مجھے آواز دے کر بلایا تھا اس نے کہا، تم ادھر ہی ٹھہرو جوان، باقی نفری کہاں ہے؟ میں نے بھی مرہٹی زبان میں جواب دیا، سر ساری نفری علاقے میں پھیلی ہے۔ وہ بولا، ٹھیک ہے، تم ادھر ہی رہو، پیچھے کرنل صاحب کی گاڑی آ رہی ہے، خبردار ادھر ادھر مت جانا۔ اوکے سر۔ میں نے کھٹاک سے سلیوٹ مارا۔ جیپ کا انجن چل رہا تھا، وہ ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی تو پیچھے کرنل کی گاڑی آ رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ میری تلاش میں یہ لوگ چپے چپے پر موجود تھے۔ جیپ اندھیرے میں میری آنکھوں سے اوجھل ہوئی تو میں جھاڑیوں کی اوٹ لیتا دریا کے کنارے سے ہٹ کر آگے بڑھنے لگا۔ اب ہلکی ہلکی اتنی روشنی ہو گئی تھی کہ میں جھاڑیوں کے پیچھے جاتا دیکھا جا سکتا تھا۔ میں نے اپنی رفتار تیز کر دی تھی۔ دور سے کسی گاڑی کی روشنی دکھائی دی، پھر جیپ کے انجن کی آواز آنے لگی۔ یہ ضرور وہی کرنل مرہٹا ریجیمنٹ کا کرنل جو چاند پور چھاونی کی طرف جا رہا تھا۔ یہ ساری سرگرمیاں پاکستانی ڈاکٹر فریدی کے کانوائے پر پاک کمانڈوز کے حملے کی تحقیقات کے سلسلے میں ہو سکتی تھی۔ اسی دوران لانس نائک پر بھی میرے راز کے تشت ازبام ہونے کا وقت قریب آ رہا تھا۔ وہ انٹیلیجنس کا آدمی تھا۔ اپنی وردی کی جگہ میرا گیروا لباس پڑا دیکھ کر اسے یہ سمجھنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا کہ اس نے پاکستانی کمانڈو کو پناہ دے رکھی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ دن کی روشنی میں اس مرہٹا فوجی کی لاش بھی مل جائے گی جس کو میں نے ابھی اگلے جہان پہنچا کر ادھر کا رخ کیا تھا۔ اسی لیے میری بقا اسی میں تھی کہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے اس علاقے سے اتنی دور چلا جاؤں کہ یہ لوگ میری ہوا کو بھی نہ پہنچ سکیں۔ لیکن مرہٹا کرنل کی جیپ میری ہی طرف بھاگی چلی آ رہی تھی۔ میں دریا کو چھوڑ کر ایک درخت کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ جیپ کی ہیڈ لائٹس روشن تھیں، وہ آگے نکل گئیں۔ میں درخت کی اوٹ سے نکل کر تیز قدموں سے چلنے لگا۔ کمبخت یہاں گھنے درخت بالکل نہیں تھے اور میں دور سے دیکھا جا سکتا تھا۔ اگر کسی طرف سے کوئی فوجی یا فوجی گاڑی آ جائے تو میں چھپ نہیں سکتا تھا۔ میں جس راستے سے واقف تھا وہ دریائے گھارنگ کے ساتھ ساتھ چلتا آگے امریلی کے پرانے قصبے کی طرف نکل جانا تھا۔ میں امریلی سے دور رہ کر کسی جگہ سے دریا پار کر کے دوسری طرف کے پہاڑی علاقے سے گزرتا ہوا احمد آباد اپنے ایجنٹ کے پاس پہنچنا چاہتا تھا، کیونکہ اس وقت اسی جگہ مجھے پناہ مل سکتی تھی اور اپنا ایجنٹ ہی مجھے سرحد پار کرا کر پاکستان میں داخل کروا سکتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ نورین کو راجستھان میں کسی دوسرے ایجنٹ کے حوالے کر کے واپس آ چکا ہوگا۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے اسٹین گن کے بریسٹ کی آواز سنائی دی۔ میں وہیں بیٹھ گیا اور پلٹ کر پیچھے کی جانب دیکھا۔ دن کی روشنی میں ہر شے واضح نظر آ رہی تھی۔ اسٹین گن کے فائر کی آواز دور سے آئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ میرا راز فاش ہو چکا ہے اور اب مرہٹا فوجی شکاری کتوں کی طرح میرے پیچھے بھاگے چلے آ رہے تھے۔ میں نے اٹھ کر آگے دوڑنا شروع کر دیا۔ پیچھے ایک اور دھماکہ ہوا۔ یہ دستی بم کا دھماکہ تھا۔ میں نے ایک گڑھے میں چھلانگ لگا دی، پھر لپک کر جھاڑیوں کو پکڑتا گڑھے کی دوسری جانب نکل کر سامنے درختوں کی طرف بھاگا۔ رک کر فائرنگ کی آواز آ رہی تھی جو بتدریج آگے بڑھ رہی تھی۔ درختوں کے نیچے مجھے ایک پرانے گرجا کی چھوٹی سی عمارت نظر آئی۔ اس ویران گرجا کی دیواریں بارش اور دھوپ سے سیاہ پڑ چکی تھی۔ وہاں کوئی آدمی نہیں تھا۔ میں گرجا کے عقب میں آ گیا۔ فائرنگ کی آواز گرجا کی طرف بڑھی چلی آ رہی تھی۔ میرے لیے اب بھاگنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی اور دوسرا کوئی رستہ بھی نہیں تھا۔ گرجا کا عقبی دروازہ بند تھا۔ میں نے زور سے دروازے پر ہاتھ مارا۔ تڑا تڑ اسٹین گن کا بریسٹ فضا میں گونجا۔ میں دروازے کو بے تحاشا پیٹنے لگا۔ دروازہ کھل گیا۔ میرے سامنے ایک بوڑھا پادری کھڑا تھا، مجھے شفقت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے گلے میں سلیب لٹکی ہوئی تھی۔ یہ ہندوستانی پادری تھا اور اس کا رنگ مرہٹوں کے مقابلے میں زیادہ کھلتا ہوا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ گجرات کاٹھیا وارڈ کا رہنے والا تھا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی اپنے سینے پر سلیب کا نشان بنایا اور کہا، فادر میں کرسچن ہوں، میرے پیچھے فوج لگی ہے، مجھے پناہ دے دیجیے۔ فائرنگ کی آواز پادری نے بھی سن لی تھی۔ انہوں نے سر کے اشارے سے مجھے اندر آنے کو کہا اور ایک طرف ہٹ گئے۔ میں اندر داخل ہو گیا۔ انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک فوجی گاڑی کی آواز سنائی دی جو شاید گرجا کے سامنے درختوں میں آ کر رک گئی تھی۔ پادری نے ایک چھوٹے سے دروازے کی طرف اشارہ کیا
نیچے اتر چلو بیٹا۔ میں زینہ اتر کر ایک اندھیری کوٹری میں آ گیا۔ پادری نے سوئچ آن کر کے بتی جلا دی۔ کمزور بلب کی دھیمی روشنی میں مجھے وہاں ایک قبر دکھائی دی جس کے سرہانے سلیب لگی تھی۔ پادری نے قبر کے پہلو میں جھک کر ایک تختہ ہٹا دیا اور مجھے اس کے اندر گھسنے کو کہا۔ اوپر گرجا کا سامنے والا دروازہ پیٹا جا رہا تھا۔ میں قبر کے اندر گھس گیا۔ اندر ایک تابوت تھا۔ تابوت کے ساتھ اتنی جگہ موجود تھی کہ میں وہاں جھک کر اپنی جگہ بیٹھ سکتا تھا۔ پادری نے تختہ اپنی جگہ پر واپس لگا دیا۔ میں زندہ درگور ہو گیا تھا۔ عجیب سی ناخوشگوار مرطوب بو میرے نتنوں میں گھس رہی تھی۔ میں اندھیری قبر میں تابوت کے پہلو میں اپنے آپ کو سمیٹ کر دم سادے بیٹھا تھا۔ اوپر فرش پر بھاری بوٹوں کی آواز گونجنے لگی۔ پھر کسی نے مرہٹی زبان میں کہا، فادر، یہاں کوئی پاکستانی کمانڈو تو نہیں آیا؟ میں نے اپنا سانس روک لیا۔ اگر فادر نے سچ بول دیا تو میں تو مارا جاؤں گا۔ مجھے فادر کی آواز آئی، نہیں میرے بیٹوں، یہاں سوائے میرے دوسرا کوئی نہیں ہے۔ مرہٹا فوجی کی آواز آئی، سوری فادر، ہمیں چرچ کی تلاشی لینی ہوگی۔ فوجیوں کے قدم ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ پھر کسی نے تہہ خانے کے دروازے کے پاس آ کر کہا، یہ دروازہ کہاں کھلتا ہے؟ پادری نے کہا، تہہ خانے میں ہمارے بڑے پادری صاحب کی قبر ہے۔ فوجی کرخت لہجے میں بولا، ہم تہہ خانے کی بھی تلاشی لیں گے۔ دروازہ دھڑاک سے کھل گیا اور کھٹا کھٹ 2-4 فوجی سیڑھیاں اتر کر تہہ خانے میں آ گئے۔ انہوں نے بتی جلا دی۔ میں نے اپنا سر گھٹنوں میں دے دیا اور چیونٹی کی طرح سانس لینے لگا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرے دل کی دھڑکن کی آواز بھی فوجیوں تک نہ پہنچ جائے۔ فوجیوں کے قدم قبر کے چاروں طرف گھوم رہے تھے۔ اتنے میں پادری نے نرم آواز میں کہا، میرے پیارے بچوں، یہاں سوائے ہمارے مرحوم پادری صاحب کے تابوت کے اور کچھ نہیں ہے۔ فوجی کی کرخت آواز ایک بار پھر بلند ہوئی، فادر، ہم دیکھ رہے ہیں اور تم خاموش رہو۔ پھر فوجیوں کے قدموں کی آواز سیڑھیوں پر سے ہوتی ہوئی اوپر چلی گئی۔ دروازہ بند کر دیا گیا۔ میں نے گھٹنوں میں سے اپنا سر اوپر اٹھا لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ مرہٹا ریجیمنٹ کے فوجی چلے گئے تھے۔ میں اپنی جگہ پر اسی طرح سمٹا بیٹھا تھا۔ پھر مجھے تہہ خانے کا دروازہ کھلنے اور سیڑھیوں پر کسی کے پرسکون قدموں کی چاپ سنائی دی۔ یہ پادری ہی ہو سکتے تھے۔ کسی نے قبر کے پہلو کا تختہ ایک طرف ہٹا دیا۔ باہر آ جاؤ میرے بیٹے، وہ چلے گئے ہیں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ اوپر کوٹری میں لے گئے۔ میں ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکتا تھا کہ انہیں اپنی وضاحت میں کیا بیان دوں، کیا موقف اختیار کروں۔ ظاہر ہے میں انہیں اپنی اصلیت سے آگاہ نہیں کر سکتا تھا۔ جب میں نے انہیں یہ بتانا چاہا کہ میں انڈین فوج کا بھگوڑا ہوں تو انہوں نے اپنی پرسکون آنکھیں اٹھا کر مجھے دیکھا اور پیار سے کہا، میرے بیٹے، کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے پناہ مانگی تھی اور یہاں جو بھی آتا ہے وہ یسوع مسیح کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ تم یہاں سکون سے بیٹھو، میں تمہارے لیے کافی بنا کر لاتا ہوں۔ پادری نے نیم گرم پانی سے مجھے کہا کہ اپنا منہ ہاتھ دھو لو۔ مجھے کافی کے ساتھ کھانے کو ایک انڈا اور ٹوسٹ دیے۔ ان کے اس انسانیت افروز سلوک کے باوجود میرے دل میں ابھی تک ان کی جانب سے ہلکا سا خوف موجود تھا کہ کہیں وہ مجھے انڈین فوج کے حوالے نہ کر دیں۔ حالانکہ اگر ایسا انہیں کرنا ہوتا تو مرہٹا ریجیمنٹ کے سپاہی گرجا سے خالی ہاتھ نہ جاتے، لیکن عشق کے است و ہزار بدگمانی والا معاملہ تھا۔ میں نے ایک بار پھر وضاحت کرنے کی کوشش کی تو پادری صاحب مسکرائے۔ کافی کا پیالہ ان کے ہاتھ میں تھا اور وہ آرام دہ کرسی پر نیم دراز ہو کر مجھے تک رہے تھے۔ میرے بیٹے، میں جانتا ہوں کہ تم کرسچن نہیں ہو۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم کوئی بہت بڑا جرم کر کے فوج سے بھاگے ہو۔ میں نے ان کے حسن سلوک کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، فادر، میں شرمندہ ہوں کہ میں نے اپنے مذہب کے بارے میں جھوٹ بولا۔ میں وہاں زیادہ دیر نہیں رک سکتا تھا۔ میں فوجی چھاؤنی کے بہت ہی قریب تھا اور کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا تھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں احمد آباد جانا چاہتا ہوں جہاں میری ایک بہن رہتی ہے۔ میں اس کی مدد سے راجستھان کی طرف نکل جاؤں گا، لیکن فادر، میں فوجی وردی میں یہاں سے نکل نہیں سکتا۔ اس طرح بڑی آسانی سے پکڑ لیا جاؤں گا۔ کیا آپ مجھے فالتو کپڑے دے سکتے ہیں تاکہ میں بھیس بدل کر نکلوں؟ پادری کہنے لگے، تمہیں کپڑے مل جائیں گے۔ کیا تم ابھی یہاں سے جانا چاہتے ہو؟ نہیں فادر، میں نے جلدی سے کہا، اس وقت باہر خطرہ ہے، فوجی مجھے پہچان لیں گے۔ میں رات کے اندھیرے میں نکلنا چاہتا ہوں۔ پادری چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک پرانا تھیلا تھا۔ انہوں نے تھیلے میں سے مجھے پادریوں والا لباس نکال کر دیا۔ میں نے فوجی وردی اتار کر وہ لباس پہن لیا۔ انہوں نے پاؤں میں پہننے کے لیے چمڑے کی ایک چپل بھی دی۔ میں پادریوں والے چوگے میں ہو بہو پادری بن گیا تھا۔ زنجیر والی لکڑی کی ایک سلیب بھی انہوں نے میرے گلے میں پہنا دی۔ میرے سر پر پادریوں والی بیٹھی ہوئی سیاہ ٹوپی جمی ہوئی تھی۔ دوپہر کو پادری نے میرے ساتھ بیٹھ کر روٹی کھائی۔ پھر انہوں نے مجھے آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ میں سونا نہیں چاہتا تھا، لیکن رات بھر کا جاگا ہوا تھا۔ پادری پر مجھے بھروسہ بھی تھا۔ میں کوٹری میں جا کر سو گیا اور ایسا سویا
کہ اٹھا تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ میں نے غسل کیا۔ پادری کی نوکرانی گرجا کے کونے والے کچن میں کھانا تیار کر رہی تھی۔ پادری نے اسے قصدن میرے سامنے نہیں آنے دیا۔ میں نے جلدی جلدی کھانا کھا لیا۔ پادری نے مجھے 50 روپے دیتے ہوئے کہا، ان پیسوں کی تمہیں رستے میں ضرورت پڑے گی۔ میں نے پادری کے پاؤں چھو لیے۔ انہوں نے مجھے اٹھا کر گلے لگایا اور میں گرجا کے عقبی دروازے سے نکل کر رات کے بڑھتے ہوئے اندھیرے میں گرجا کے پچھلے والے درختوں کی طرف رواں ہو گیا۔ میں گرجا کے احاطے سے نکلنے لگا تو اچانک ایک عورت سامنے آ گئی۔ اس نے مرہٹا عورتوں کی طرح ساڑی باندھ رکھی تھی، ناک میں بڑا سا لونگ تھا اور بالوں کو کھینچ کر پیچھے جوڑا بنایا گیا تھا۔ مرہٹی میں بولی، تم فادر کے مہمان تھے نا، میرا کھانا پسند آیا؟ میں پادری کے بیس میں تھا۔ مجھے مجبوراً مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کرنا پڑا اور آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دور جا کر میں نے پلٹ کر دیکھا تو مرہٹا عورت وہیں گرجا کی دیوار کے ساتھ کھڑی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ پادری کی مرہٹن نوکرانی تھی۔ مجھے شک ہوا کہ کہیں سے فوج نے جاسوسی کے لیے نہ بھیجا ہو اور وہ ابھی جا کر انہیں میرے بارے میں بتا دے گی۔ دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اس عورت کو بھی اگلی دنیا میں پہنچا دیا جائے، مگر وہ پادری کی نوکرانی تھی اور یہ بات میرے ضمیر نے گوارا نہ کی کہ میں ان کی نوکرانی کو ہلاک کروں۔ میں نے یہی بہتر سمجھا کہ مجھے وہاں سے مزید تیزی کے ساتھ نکل جانا چاہیے۔ اس وقت رات کا پہلا پہر شروع ہو چکا تھا اور دور پیچھے چاند پور چھاونی کے کوارٹروں اور 2 منزلہ فوجی عمارت میں روشن بتیاں نظر آ رہی تھیں۔ میں نے لمبے لمبے ڈگ بھرنے شروع کر دیے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میرا خدشہ غلط ہو اور اس نوکرانی کو میرے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ ہو۔ بہرحال میں جتنی تیز چل سکتا تھا چلتا ہوا چاند پور چھاونی کی بستی کے نشیب کو عبور کر کے اندھیرے میں دوسری جانب کچے رستے پر آ گیا۔ میں پادریوں والا نسواری رنگ کا لمبا چوگا میرے ٹخنوں کو چھو رہا تھا۔ میں بالکل پادری ہی لگتا تھا۔ اس کے باوجود میں ابھی تک خطرے میں گھرا ہوا تھا۔ کچی سڑک دور تک چلی گئی تھی جس کے آخر میں بڑی سڑک کے کھمبوں کی روشنیاں جھلملا رہی تھی۔ کچھ تذیب بذیب اور کچھ گھبراہٹ میں نے یہ کچا رستہ طے کیا اور سڑک پر آ گیا۔ میں اس سڑک کو پہچانتا تھا۔ یہ سڑک بورالا قصبے کو جاتی تھی جو امریلی جانے والی چھوٹی سڑک کے دوراہے پر تھی۔ بورالا سے مجھے لاری میں سوار ہو کر ڈانڈ کے ریلوے اسٹیشن تک اور پھر وہاں سے ریل گاڑی پکڑ کر احمد آباد کی طرف روانہ ہونا تھا۔ یہ بڑا کٹھن مرحلہ تھا۔ راستے میں کسی وقت بھی کسی بھی جگہ پر مجھ سے پوچھ گچھ ہو سکتی تھی۔ اگرچہ رات کا وقت تھا اور میں پادری کے بیس میں تھا، پھر بھی انڈین ملٹری انٹیلیجنس کی شکاری نگاہوں سے بچ کر نکل جانا کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ لیکن مجھے ہر حالت میں احمد آباد اپنے ایجنٹ کے پاس پہنچنا تھا۔ میں بڑی سڑک کے کنارے چلا جا رہا تھا کہ پیچھے سے کسی گاڑی کی روشنی مجھ پر پڑی۔